سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، آج کا ہمارا یہ انجمن تہذیب الکلام کا افتتاحی پروگرام ہے، جس کے اندر طلباء نے بھی اپنا پروگرام پیش کیا اور مجھ سے پہلے دو اکابر اساتذہ جامعہ سراج العلوم کے صدر المدرسین اور جامعہ کے صدر مفتی نے طلباء کے سامنے طلباء کے اندر انقلابی صلاحیتیں پیدا کرنے کے جو گر ہو سکتے ہیں انہیں بتانے کی بھرپور کوشش کی۔ کون نہیں چاہتا کہ سماج کے اندر اسے عزت کا مقام ملے، اس کی ایک شناخت ہو، اس کا ایک امتیاز ہو، اور اس امتیاز کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے مقدور بھر کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جامعہ سراج العلوم کے اندر آپ کو جمع کر کے یہ راستہ تو ہموار کر دیا کہ آپ اپنے اندر علمی پختگی حاصل کرنے کے لیے اور تقریر و تحریر میں نکھار پیدا کرنے کے لیے اگر چاہیں تو اس میں آپ نکھار پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اسباب آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے دے دیے، بس اب آپ کی محنت، آپ کی جد و جہد، آپ کی کد و کاوش، آپ کا علمی انہماک جتنا زیادہ ہوگا آپ اتنا ہی زیادہ اس میدان کے اندر کامیابی حاصل کر سکیں گے، اور یہ کامیابی حاصل کرنے کے بعد آپ یہاں سے چلے بھی جائیں گے، بلکہ دنیا سے بھی چلے جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا سب کو اس دنیا سے چلے جانا ہے، آپ کا نام دنیا کے اندر قیامت تک روشن رہے گا۔ اسی بات کو تو کہا ہے داغ صاحب نے، رہتا ہے نام علم سے روشن ہمیشہ داغ، اولاد سے تو بس یہی دو پشت چار پشت، نسلم بعد نسل انسانیت آتی رہتی ہے، خاندان اور کنبہ یاد رہتا ہے، لیکن دو چار پشت کے بعد آدمی سے اگر پوچھا جائے کہ تمہارے دادا پردادا اور آگے پرکھوں کا نام کیا تھا تو لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن جب ایک علمی مقام اور مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے، انسانیت کی نفع رسانی کا آدمی کے پاس کوئی ہنر میسر آتا ہے تو اس کا نام پھر صدیوں تک یاد رکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ سب کو علمی پختگی حاصل کرنے کے لیے بھی اور اپنے اندر تقریر، بیان، تحریر کے اندر نکھار پیدا کرنے کے لیے جو اسباب مہیا فرمائے ہیں، آپ اسے توفیق الہی سمجھیں اور خوب جد و جہد کریں، خوب محنت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی صلاحیتوں کے اندر نکھار پیدا فرمائے اور اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم منتظر ہیں، ہم لوگوں کو بمبئی جانا ہے، نصیحتیں ہوتی رہیں گی، آپ اپنے پلو سے باندھتے رہیے اور عمل کی نیت سے سنتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔